بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، نماز ہی ایک واحد ایسی چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے حبیب کو پسند، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا۔ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا جاتا ہے، جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، کون سی چیز ہے جو مسلمان اور کافر میں فرق ڈالتی ہے؟ واحد چیز ہے نا۔ اگر آپ نے مسلمان ہے، روزہ رکھا ہے، کسی کو کوئی پتہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، کہ یا ویسے ہی آپ کھانے پینے سے باز آ رہے ہیں یا چھپ کے کھا رہے ہیں؟ اگر آپ نے حج کیا ہے، ہم نے حج کیا، کسی کو پتہ ہے کہ یہ حج کر کے آیا ہوا ہے؟ اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کسی کو پتہ ہے؟ چھپ کر اگر کوئی کسی کو دیتے ہیں، کسی کو وہ زکوٰۃ دیتا ہے کہ کوئی یہ زکوٰۃ دینے سے پیچھے ہے؟ اگر کلمہ شریف پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کسی کو کیا پتہ ہے یہ قادیانی ہے، کون ہے، کافر ہے کہ مسلمان ہے؟ واحد چیز ایک ایسی ہے، کون سی؟ نماز۔ سارے دن میں پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی اس طرف جاتا ہے، جو اس طرف جاتا ہے نا، جب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو جو پھر اس طرف بھاگ کر جاتا ہے نا، اس آواز کی طرف، اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کا تعلق مسجد سے ہے۔ اس کے بعد باقی چیزیں پھر جڑ جاتی ہیں۔ سب انسانیت میں جو اچھے مسلمانیت کے لیے اچھی باتیں ہیں، وہ سب پر پابندی کرنی چاہیے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جس کا سب سے پہلے حساب لیا جانا ہے، اور قبر میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب زیارت ہوگی تو اس کا بھی ذکر نماز میں ہے۔ عطایات جب ہم پڑھتے ہیں، السلام علیکہ حیو نبیو، برخوردارو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو نماز کے بعد یا سمیع، اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، پھر جو آپ کی خواہش ہوگی، آپ کی مرضی کے مطابق اللہ کام کرتا جائے گا۔ یا سمیع کا ورد کیا کرو۔ تو اٹھو، اٹھ کر اللہ کے آگے گردنیں جھکا لیں، اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔